یہ انڈیا کی وہ جگہ ہے جہاں پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں، نہ ہی کوئی گورنمنٹ آفیشل اور نہ پولیس اور نہ ہی کوئی عام شہری۔ یہاں تک کہ اگر انڈیا کا پرائم منسٹر بھی اس جگہ پر جانا چاہے تو وہ بھی یہاں پر نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر انڈیا کا کوئی نیوکلیئر پاور پلانٹ ہوگا یا کوئی سیکریٹ ملٹری بیس جو انڈیا پورے دنیا سے چھپا رہا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں کچھ لوگ رہتے ہیں اور انڈین گورنمنٹ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ کوئی جائے اور ان سے ملے۔ اس لیے نہ ان لوگوں کو اس آئلینڈ سے باہر آنے دیا جاتا ہے اور نہ ہی کسی عام شہری کو اس آئلینڈ پر جانے دیا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے انڈین نیوی آفیسرز یہاں پر پہرا دیتے رہتے ہیں اور اس جگہ کے آس پاس کسی کو بھٹکنے بھی نہیں دیتے، اور بالفرض اگر کوئی ان سے چھپ کر چلا بھی جاتا ہے تو وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ اور اگر یہاں پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہاں پر آخر جاتا کون ہے؟ نارتھ سینٹینل آئلینڈ یہ دنیا کی وہ جگہ ہے جہاں کسی کو بھی نہیں پتا کہ آخر یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ بس اتنا سب کو پتا ہے کہ اگر کوئی بھی یہاں پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے۔ پہلے تو اس آئلینڈ کے بارے میں اتنی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر 15 نومبر سن 2018 کو ایک حادثہ ہوا جس نے پوری دنیا کی نظریں اس آئلینڈ پر کر دی۔ جون ایلن نامی ایک امریکن بندہ کچھ انڈین کشتی والوں کو رشوت دے کر اس آئلینڈ پر جاتا ہے۔ اس کا مقصد تھا کہ وہ اس آئلینڈ پر رہنے والے لوگوں کو اپنے مذہب کرسچینٹی کی دعوت دے اور ان کو اپنے مذہب میں کنورٹ کر سکے۔ جیسے ہی جون وہاں پر پہنچا تو اس نے کشتی والوں کو کنارے پر کھڑا کیا اور کچھ گفٹس لے کر وہ اس آئلینڈ پر چلا گیا۔ جون نے سوچا کہ یہ گفٹس دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوں گے اور جون کو ایک اچھا انسان سمجھ کر اس کی بات سنیں گے، پر جیسا جون نے سوچا تھا ویسا کچھ نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے آتے ساتھ ہی جون پر تیر برسائے اور اس کے لائے گئے تحائف کو اس کی آنکھوں کے سامنے توڑ کر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر وہ کشتی والے بھی وہاں سے دور بھاگ گئے اور انہوں نے دور سے دیکھا کہ اس آئلینڈ پر رہنے والے لوگوں نے جون کو مار دیا تھا اور اس کی لاش کو گھسیٹ رہے تھے۔ اس خبر نے پورے دنیا میں ایک ہلچل سا مچا دیا۔ امریکہ سے لے کر پوری دنیا کے نیوز چینلز نے اس خبر کو کور کیا اور ہر نیوز چینل پر صرف جون اور اس آئلینڈ کی بات ہو رہی۔ ہر طرف لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کی۔ کچھ لوگوں نے یہ تک کہا کہ ضرور انڈین گورنمنٹ یہاں پر کوئی خفیہ کام کر رہی ہے جو اس طرح سے اس جگہ کی حفاظت کر رہی ہے اور یہاں پر رہنے والے لوگ تو صرف ایک بہانہ ہیں۔ اس جگہ کی اتنی باتیں دیکھ کر نیشنل جیوگرافک کی ٹیم نے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس جگہ پر ایک ڈاکیومنٹری بنانے کا سوچا تاکہ لوگ اس جگہ کے بارے میں جان سکیں اور پورے دنیا کو پتہ چلے کہ یہاں پر انڈین گورنمنٹ کوئی خفیہ کام نہیں کر رہی۔ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں اور بہت سارے تحائف تھے۔ انہوں نے اس آئلینڈ پر گفٹس بھیجنا شروع کیے اور لہروں کے ساتھ یہ گفٹ جاتے آرام سے لوگوں نے تحائف اٹھانا شروع کیے۔ کئی مہینوں تک انہوں نے یہ گفٹس بھیجے تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ ہم انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کئی مہینوں کی محنت کے بعد اب ان لوگوں کو لگنے لگا کہ اب اگر ہم اس آئلینڈ پر جائیں گے تو